تو کمپٹیشن میں لگ کر ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے شوق میں اور ایک دوسرے سے زیادہ دولت کے کمانے کے جنون میں وہ اپنی ساری قوتیں، توانائیاں اور ساری صلاحیتیں، دل، دماغ، جسم، سب کچھ لگا دیتا ہے اور سب کچھ ختم کر کے جب بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچتا ہے تو ساری قوتوں سے، توانائیوں سے خالی ہو چکا ہوتا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب، کہ انسانی بچپن کھیل کود میں گزرتا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں ایک جھنجھنا دے دو تو بچہ جھنجھنا لے کر اتنا مطمئن اور اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ گویا اسے پوری دنیا مل چکی ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اور کوئی خواہش و تمنا اس کی باقی رہ گئی ہے، وہ ایک جھنجھنے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہی بچہ جو ایک جھنجھنے پر بچپن میں جب وہ گہوارے میں پڑا رہتا تھا، وہ ایک جھنجھنے پہ راضی ہونے والا بچہ، وہی جب وہ پلٹنے لگتا ہے، رینگنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ بیٹھنے لگتا ہے، پھر سہارا لے کے چلنے لگتا ہے، تو وہ جھنجھنے سے خوش نہیں ہوتا ہے، اس کو کچھ اور کھلونے چاہیے۔ وہ ان کھلونوں پہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ دو چار قسم کے کھلونے اس کے سامنے پھیلا دو تو پھر وہ بچہ مطمئن ہو گیا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن پھر وہی بچہ 4 سال، 3 سال، 4 سال کی عمر کو پار کرتا ہے تو یہ 3 سال، 4 سال کی عمر کو پار کرنے کے بعد وہ انڈور گیمز، گھر کے اندر کے جو چھوٹے چھوٹے کھلونے ہیں، اب وہ کھلونے اسے مطمئن نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ باہر کے تماشے، وہ باہر کا ناچ، وہ باہر کا کھیل کود، وہ ورزش، وہ اپنے آپ کو تھکانا، کھیلنا کودنا چاہتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ اسے کھیل کود میں اتنا جی لگ جاتا ہے کہ نہ کھانا یاد رہتا ہے، نہ پانی یاد رہتا ہے، پیشاب کا شدید تقاضا رہتا ہے، لیکن کھیل میں وہ اپنے پیشاب کو بھی بھول جاتا ہے، وہ تقاضا بھی اسے وہ بھول جاتا ہے اور اس کو بھی دبائے ہوئے کھیلتا رہتا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے اس بچپنے کے کھیل کود کو، جس میں بالکل ابتدائی بچپنا، جس ابتدائی بچپنے میں اور کم سنی کی اس عمر میں وہ بے مقصد کا کھیل کھیلتا ہے، اور ذرا سا بڑا ہونے کے بعد اب ذرا با مقصد کھیل کھیلتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں بتایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ ایک کھیل ہے، تماشا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ من والہ نے اسی بچے کو جب وہ 15-16 سال کی عمر سے آگے بڑھنے لگتا ہے تو اب اس کی زندگی کا مطمح نظر بدل جاتا ہے۔ اسے کھلونوں سے چین نہیں آتا، وہ باہر کے کھیل کود میں بھی اس کا جی اتنا نہیں لگتا ہے۔ اب اس کی سوچ و فکر بدل جاتی ہے۔ اس کی سوچ و فکر کا خلاصہ کیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ایک بہت چھوٹے سے لفظ میں اللہ نے اس کو پورا نقشہ کھینچ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزِینَةٌ۔ اب اس کی سوچ بدل گئی، اس کی فکر بدل گئی، اسے اپنے آپ کو سنوارنے سنگھارنے کا جنون سوار ہو گیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے سنوارتا ہے، سنگھارتا ہے، کبھی بال بنا رہا ہے، کبھی اپنے کپڑے سنوار رہا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو سنوار رہا ہے۔ اور جوانوں سے، نوجوانوں سے پوچھو کہ نوجوانوں کی زندگی کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے، تو ہر نوجوان یہی کہے گا کہ زندگی کا سب سے مزیدار وقت وہ ہے جو آئینے کے سامنے گزرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتے سنگھارتے ہوئے اور اپنے آپ کو سجاتے ہوئے، کہ کبھی بال بنا کے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، کبھی اپنے کپڑے سنوار کے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جنون ہی بدل گیا ہے۔ وہ بچہ جو کھیل کے میدان میں دیوانہ تھا، اب وہی آئینے کے سامنے اپنے آپ کو سنوارنے کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیوں کے بعد ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، اور ذمہ داریوں کے پڑنے کے بعد آدمی اپنے آس پاس کے ماحول میں غور کرنا، سوچنا، فکر کرنے لگتا ہے۔
دیکھتا ہے کہ جو میرے ساتھ پڑھتا تھا وہ آج بہت ترقی کر گیا ہے، اس نے بلڈنگیں بنا لی، اس نے سواریاں خرید لی، اس نے مال جمع کر لیا، اس نے دولت جمع کر لی، اس نے پیسہ بنا لیا، تو اب اس کا جنون بدل جاتا ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے، اور اللہ نے فرمایا اب اس کی فکر کیا ہے؟ تفاخر فی الاموال والاولاد، آل اولاد اور مال میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا جذبہ اس کا بن جاتا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، کمپٹیشن آ چکا ہے، مقابلہ آ چکا ہے، اور اس میں تنافس کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ اس نے دیکھا فلاں نے اتنا کما لیا، اتنا بنا لیا ہے، میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ میں اس کے پیچھے نہیں رہ سکتا، تو وہ بھی کمپٹیشن کی اس دنیا میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے، پوری توانائی کھپاتا ہے، دل، دماغ، قوت، سب کچھ لگا کر مال بنانے، مال جمانے، مال کمانے، دولت میں کھیلنے کے وہ خواب دیکھنے لگتا ہے، اور اسی فکر میں اس کی زندگی گزرتی ہے، اور کماتے 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 تھک کے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر جب کمانے کی طاقت باقی نہیں رہی اور اب کچھ کرنے کی قوت باقی نہیں رہی ہے، تو اب کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاثر، اب بیٹھ کے شیخیاں بگارتا ہے، اپنے جیسے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میں کہتا ہے کہ میں نے جوانی میں یہ کیا تھا، میں نے جوانی میں وہ کیا تھا، ہماری اولاد اتنا ترقی کر گئی ہے، میرا بیٹا USA میں فلاں اتنے لاکھوں ڈالر کما رہا ہے، میرا بیٹا آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آپس میں بیٹھ کر شیخیاں بگارتے رہنا، یہی کام باقی رہ جاتا ہے، اور کوئی کام ان کے پاس بچتا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے پوری زندگی کو ان چند الفاظ میں کھینچ کے بتا دیا کہ بچپنا کھیل کود میں گزر جاتا ہے، اور ابتدائے جوانی، نوجوانی وہ سنوارنے سنگھارنے میں گزر جاتی ہے، اور پھر جب ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو کمپٹیشن میں لگ کر ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے شوق میں اور ایک دوسرے سے زیادہ دولت کے کمانے کے جنون میں وہ اپنی ساری قوتیں، توانائیاں اور ساری صلاحیتیں، دل، دماغ، جسم سب کچھ لگا دیتا ہے، اور سب کچھ ختم کر کے جب بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچتا ہے تو ساری قوتوں سے، توانائیوں سے خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس شیخیوں کے بگارنے کے سوا اور قصے کہانیوں کے سنانے کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ ایک دو آدمی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کرتے رہے، شیخیاں بگارتے رہے، کہنے لگے کہ میرا دادا بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی تھا، آپ اس کی دولت، اس کے مال، پرانے زمانے کی بات ہے، اس زمانے کے اعتبار سے وہ فخر کر رہے ہیں، میرے دادا کے مال دولت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا مال، کتنی دولت اس کے پاس تھی۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس کے پاس گھوڑے اتنے زیادہ تھے، اور گھوڑوں کا استبل اس کا اتنا بڑا تھا کہ بچہ گھوڑا پیدا ہو کر دروازے کے، استبل کے دروازے پہ داخل ہوتا تو وہ چلتے 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 وہ گھوڑا گزرتے جا رہا ہے، اور گزرتے گزرتے جب وہ استبل کے دوسرے کنارے پر پہنچتا تو وہ گھوڑا بوڑھا ہو چکا ہوتا تھا۔ اتنا بڑا میرے دادا کا صرف گھوڑے کا استبل تھا، آپ اندازہ کریں اس میں گھوڑے کتنے رہے ہوں گے، پھر جس کے پاس گھوڑے اتنے زیادہ ہوں اس کے پاس مال، اسباب، دولت کتنی ہوگی۔ سامنے والے نے کہا کہ میرے دادا بھی بہت بڑے آدمی تھے، کہا کہ میرے دادا تو اتنے بڑے آدمی تھے کہ کبھی کبھی بارش نہیں ہوتی تو وہ خود ہی بارش برسا لیتے تھے۔ پوچھا وہ کیسے بارش برساتے؟ کہا ان کے پاس اتنا بڑا ڈنڈا تھا کہ اگر بارش نہیں ہوتی تو وہ ڈنڈے سے بادل میں چھید کر دیتے اور بارش ہو جاتی تھی۔ سامنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ اتنا لمبا ڈنڈا آپ کے دادا رکھتے کہاں تھے؟ کہا تمہارے دادا کے استبل میں رکھتے تھے۔ تو لوگوں کو فخر بیان کرنا،
شیخیوں کا بگاڑنا یہ گویا زندگی کا خلاصہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے آگے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ نے مثال سے سمجھایا، ہریالی کو دیکھو، بارشیں پڑتی ہیں تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب دھوپ نکلتی ہے تو وہی ہریالی پیلی پڑ جاتی ہے، اور پھر انسان اور جانور کو چلتے پھرتے وہ ہریالی روند کر ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی جوانی، پھر اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اس کا ابھرنا، اس کا ترقی کرنا، پھر بڑھاپے کو پہنچنا، اور بڑھاپے کے بعد اچانک موت کے منہ میں ایسے چلے جاتا ہے کہ اس کا دنیا میں نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایک سبق ہے، یاد رکھو، دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس زندگی میں کسی ایسی چیز سے پیار محبت نہ کر لینا، کسی ایسی چیز سے اپنا تعلق استوار نہ کر لینا، کسی ایسی چیز کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا کہ کل مرنے کے بعد تمہیں حسرت اور افسوس کرنا پڑے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اکبر الہ آبادی، بہت بڑے شاعر ہیں جن کے اشعار بڑے ظریفانہ ہوتے ہیں اور بڑے عمدہ اور بڑے پیارے اشعار اکبر الہ آبادی کہا کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا لڑکا بیٹا تھا، وہ بیٹا لندن گیا، وہاں اس نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کر کے واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد اس کے شادی اور نکاح کا موقع ہے۔ اکبر الہ آبادی کے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے۔ بہت بڑا آدمی تھا خود اکبر الہ آبادی بھی، انگریزوں کے زمانے میں بڑے عہدے پر تھے۔ تو اکبر الہ آبادی کے بیٹے کا جب نکاح ہونے لگا تو نکاح کے موقع پر جیسے عام طور سے لوگ نکاح کے وقت پر ہدایہ، گفٹس، پریزنٹیشنز لے کے آتے ہیں اور ہدایہ پیش کرتے ہیں، تو لوگ آتے رہے، ملاقات کرتے رہے، ہدایہ پیش کرتے رہے۔ تو اسی شادی کے دوران میں اکبر الہ آبادی بھی ایک باکس بنڈل اٹھائے ہوئے نکاح کی مجلس میں داخل ہوئے۔ تو لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ باپ بھی اپنے بیٹے کے نکاح میں کوئی گفٹ لے کے آئے ہیں، اور اکبر الہ آبادی تو بہت بڑے آدمی ہیں، اتنا بڑا آدمی اپنے بیٹے کے لیے کوئی گفٹ دے رہا ہے اور کوئی پریزنٹیشن دے رہا ہے، تو آخر کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں میں ایک تجسس پیدا ہو گیا، ایک طرح کی گویا اندر سے چاہت پیدا ہوگی کہ ہم دیکھیں کھول کے کیا ہے۔ لوگوں نے خواہش ظاہر کی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ نکاح ہو جانے دو، نکاح کی مجلس، دعوت کی مجلس سب مکمل ہونے کے بعد پھر وہ ڈبہ کھول کے دیکھیں گے کہ میں نے کیا اپنے بیٹے کے لیے تحفہ لایا ہے۔ نکاح کی مجلس ختم ہوئی اور لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ دیکھیں آخر اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے کو کیا ہدیے میں پیش کیا ہے۔ لوگ آ کے سب اکٹھے ہو گئے، وہ بنڈل کھولا گیا، پیکٹ کھولا گیا۔ تو جب پیکٹ کھولا تو لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں کہ اکبر الہ آبادی نے اپنے بچے کے لیے جو ہدیہ لایا ہے وہ 10-12 روپے کا کھلونا لایا ہے۔ 10-12 روپے کا کھلونا اتنی بڑی پیکٹ میں، لوگوں کی تو ہنسی نکل گئی، لوگ کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ اتنا بڑا آدمی اتنے بڑے اپنے بیٹے کے لیے تحفے میں ایسی 10-12 روپے کے کھلونا لے کے آیا ہے۔ تو بچے کا سر بھی شرمندگی سے جھک گیا۔ بچے نے شرمندگی سے باپ سے کہا ابا جان آپ نے مجھے لوگوں میں شرمندہ کر دیا، یہ ہدیہ، یہ تحفہ آپ میرے لیے لے کے آئے ہیں۔ تو باپ اکبر الہ آبادی نے کہا بیٹے ارے یہی تو وہ تحفہ اور ہدیہ تھا جب تم 8-10 سال کے تھے، ہم لوگ بازار سے گزر رہے تھے اور یہی کھلونا سامنے بک رہا تھا، تو تم نے مجھے بہت اصرار سے، بہت رو کر، بہت ضد کر کے تو نے کہا ابا جان کھلونا دلا دو۔ اس وقت پر میرے جیب میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں تمہیں یہ ہدیہ دلا سکتا، لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک چبھن باقی رہتی تھی کہ میں نے تمہیں وہ ہدیہ نہیں دیا ہے، کوئی نہ کوئی مناسب موقع چاہیے
جس مناسب موقع پر میں وہ تمہیں ہدیہ پیش کرنا چاہتا تھا، آج میں نے شادی کے موقع پر سوچا کہ وہ ہدیہ جو تم نے 8-9 سال کی عمر میں بہت پسند سے چاہا تھا، گھر آ کر بھی بہت ضد کر کے روئے تھے اور بہت مجھے پریشان کیا تھا کہ وہ کھلونا ضرور چاہیے، مجھے وہ ضرور کھلونا آپ دلائیں، میں نہیں دلا سکا، تو میں نے سوچا آج شادی کے موقع پر اس ہدیے کو دیکھ کے تم خوش ہو جاؤ گے۔ تم نے خوش ہونے کے بجائے ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے شرمندہ کر دیا۔ جی تو بیٹے نے کہا لگتا ہے آپ کی عقل عمر ہو کے سٹیا گئی ہے، عقل ختم ہو گئی ہے، سمجھ ختم ہو گئی ہے، بچپن کا قصہ بچپن کی حد تک ہے، بچپن میں بچپن کی چیز یاد نہیں رہتی ہے اور پسند بھی نہیں رہتی ہے، آپ کی عقل خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے یہ ہدیہ لا کے دیا ہے۔ باپ نے کہا اکبر الہ آبادی نے، بیٹے میری عقل خراب نہیں ہوئی ہے، میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور میری نصیحت یہ ہے، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں بچپن میں جس چیز کو چاہا تھا بڑھاپے میں وہ شرمندگی کا سبب بن گئی۔ جس چیز کو تم نے بچپن میں چاہا وہی بڑھاپے میں ہاتھ میں ملے تو وہ تمہارے لیے سر جھکنے کا سبب، شرمندگی اور ندامت کا سبب بن گیا۔ میں تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں زندگی میں کسی ایسی چیز سے محبت نہ کر لینا کہ مرنے کے بعد شرمندگی کا سبب بن جائے۔ تو بزرگوں، قرآن کی بھی یہی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ زندگی کے الگ الگ سٹیجز ہیں، بچپنا، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، اس میں انسانوں کی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، پوری امت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا رحمت کی برسات کو قدرت کی سوغات